السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ القرآن نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں تمام ممبرز؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حفظ کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 10، سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل یا ایہا الکافرون۔ لا اعبد ما تعبدون۔ لا اعبد ما تعبدون۔ لا اعبد ما تعبدون۔ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آیات کی وضاحت۔ چلیے تو اب ہم سورہ کافرون کی آیت نمبر 1 to 3 تک کی آیات کی ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں، تاکہ کوئی بھی اگر تجوید کی غلطی ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے اور ہماری تلاوت اور حفظ بہت اچھے سے ہم پڑھ سکیں۔ آیت نمبر 1 میں دیکھیے گا، قل۔ قل میں قاف کو پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا، قاف ہیوی لیٹر ہے، لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ یا ایہا میں یا کی مد کو لمبا کھینچیں گے، تقریباً 4 سے 5 حرکہ برابر اس کو لمبا کھینچیں گے۔ ایو کو سختی سے ملایا جائے گا، حل کرتے ہوئے لام کو باریک پڑھا جائے گا، موٹا نہیں کیا جائے گا۔ کافرون پہ کاف کھڑی زبر کا ہے تو اس کی حرکت کو ہم تھوڑا سا لمبا کھینچیں گے، اور کافرون کر کے چھوڑنا نہیں ہے، را واو پہ شروع کے ساتھ ہے تو حرکت بڑھ جاتی ہے، تو کافرون۔ آیت نمبر 2 میں لا الف مد ہے، اس کو کھینچیں گے۔ اعبدو میں عین کا مخرج آپ نے اچھے سے ادا کرنا ہے۔ ما تعبدون میں تا کو باریک اور عین کا مخرج آپ نے اچھے سے ادا کرنا ہے۔ تعبدون دال واو پیش دو کی حرکت کو لازمی پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 3 میں
वला वाओ की अदायगी पे होंठों को गोल रखा जाएगा। लाम अलिफ ला और ऊपर मद है तो मद को खींचा जाएगा। तुम नून साकिन है तो अन तुम नहीं कहेंगे। नून साकिन है तो अन नहीं कहेंगे। तुम आबिदूना में आइन खड़ी ज़बर आ है, उसकी हरकत को खींचेंगे और आइन का मखरज आपने अच्छे से अदा करना है। आबिदूना दाल वाव पेश दू के साथ है और माँ की मद को खींचेंगे। बुद बुद में आइन का मखरज अच्छे से अदा करेंगे और बुद में जब हम वक्फ़ करेंगे तो दाल साकिन होगा, वहाँ हमने क़लक़ला करना है। अल्लाह ताला हमसे हमारी इन कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए, आप सब के लिए कुरान पाक को हिफ्ज़ करना और उसको समझना, उस पर अमल करना हम सब के लिए आसान फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस माह मुबारक को हम सब के लिए बरकतों वाला महीना है, तो इस बीमारी और हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। हम सबको हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन।